بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو اس شق میں چل رہی تھی کہ اگر علم اجمالی ملاقات کے بعد ہو، علم اجمالی ملاقات سے پہلے نہ ہو جو پہلی شکل میں تھا۔ دو لیوان ہیں، ان دو لیوان میں سے کسی ایک لیوان سے کپڑا ٹکرایا ہے، لیکن علم اجمالی کپڑا ٹکرانے کے بعد علم اجمالی آ رہا ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ تو آقا علامہ صاحب کفایہ نے یہ عرض کہا کہ اجتناب کرنا کپڑے سے واجب ہے، کیونکہ علم اجمالی پانی جس سے ٹکرایا ہے اس کے برابر ہے۔ پانی اور کپڑے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ علم اجمالی کے دائرے میں کپڑا بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے جس طرح اس پانی سے بچنا جو ضروری جس سے کپڑا ٹکرایا ہے، اسی طرح کپڑے سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ علم اجمالی بعد میں آیا ہے۔ یہ صاحب کفایہ کی دلیل تھی۔ اور شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا نہیں، دونوں میں فرق ہے، علم اجمالی پہلے ہو یا بعد میں ہو کیا فرق پڑتا؟ پانی سبب ہے، کپڑا مسبب ہے، اور اصل سبب میں جاری ہوا کرتا ہے۔ اصل جو سبب میں جاری ہوگا دوسرے پانی سے جو ٹکرائے گا، دو اصل آپس میں ٹکرا کر ختم ہوگی، وہ پانی سے ٹکرائے گا، پھر بھی کپڑا جو ہے اپنی جگہ پر علیحدہ ہوگا، اصل براعت اس کپڑے میں جاری کرے گا۔ فرق کیا پڑتا ہے علم اجمالی پہلے ہو یا بعد میں ہو؟ فرق نہیں پڑتا، سبب و مسبب کو دیکھیں کہ کپڑے کا گیلا ہونا پانی کے سبب سے، تو پانی سبب بنا ہے، تو سبب اور دوسرا جو پانی ہے دونوں کے درمیان علم اجمالی ہے، اس لیے دونوں کے درمیان علم اجمالی، دونوں کے اندر اصل تعارض تساقطہ کی بنیاد پر دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جو ہے اصل براعت دوبارہ زندہ ہو کر گیا، اصل مسببی اصل براعت جو ہے زندہ، اس کے مقابلے میں کوئی تعارض کرنے والی دلیل نہیں ہے، اس لیے اصل براعت جاری ہوگا اس کے اندر، بس اس بنیاد پر کپڑے کو پاک مانیں گے۔ یہ آقا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ جی دلیل تو دونوں کی قوی ہے، مہاراجے کی دلیل کو کچی تھوڑی ہوتی ہے نا، مہاراجے کی دلیل تو پکی دلیل ہوتی ہے نا۔ اب آئیے آقا خوئی کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا۔ آقا خوئی مرحلہ اول میں آقا شیخ مرتضی انصاری کی تائید کرتے ہوئے اور صاحب کفایہ کی دونوں مثالوں کو کاٹتے ہوئے، دو مثال جو انہوں نے نماز کی دی تھی کہ نماز فجر و ظہرین کے درمیان علم اجمالی ہو جائے، یا ایک بڑے برتن اور دو چھوٹے برتن کے درمیان کی مثال کل پیش کی تھی، ان دونوں مثالوں کو آقا خوئی کاٹ کر کے ایک مرتبہ جو ہے آقا شیخ مرتضی انصاری کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا صاحب کفایہ نے ہماری کپڑا جو پانی سے ملاقات کرتا اس کو قیاس کیا ہے ظہرین اور فجر کے ساتھ، یا بڑے برتن اور دو چھوٹے برتن کے ساتھ، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اور قیاس درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو برتن اور ایک بڑا برتن دونوں میں مقابلہ برابر کا ہے، کوئی دو برتن آپس میں سبب و مسبب نہیں ہے، کپڑے میں سبب و مسبب ہے، اس لیے دونوں میں فرق قیاس مع الفارق ہے۔ اسی طرح ظہرین کی نماز کے اندر اور فجر کی نماز کے درمیان علم اجمالی ہوتا ہے، تو ظہرین کی نماز میں کوئی سبب و مسبب نہیں ہے، جبکہ کپڑے اور پانی کے اندر سبب و مسبب موجود ہے، اس لیے قیاس مع الفارق ہے، سبب مسبب والا مسئلہ یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، نہیں، اس لیے یہ مثال تطبیق نہیں کرتی ہے، یا کوئی کہہ رہا ہو۔
اس لیے جو ہے اس مثال سے گزر کر کے ابھی تک تو ہم نے آج شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، سارے بزرگان سب پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن اب آخوئی شیخ مرتضیٰ انصاری کو بھی رد کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کی تائید کی، اب دوسرے مرحلے میں ان کو آہستہ آہستہ کر کے رد کر رہے ہیں۔ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نہ آغا صاحب کفایہ کی تائید کر سکتے، نہ آغا شیخ انصاری کی تائید کر سکتے، مکمل طور پر دونوں کی تائید نہیں کر سکتے۔ دونوں کے الگ الگ شقیں نکلتی ہیں، جس شق کو دیکھا جائے اس شق کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے۔ اس لیے مکمل طور پر نہ ہم شیخ مرتضیٰ انصاری کی تائید کرتے ہیں، نہ صاحب کفایہ کی تائید، بلکہ دونوں کے درمیان کی بات ہے۔ اصل میں جو شق ہوگی دو شق میں سے، اس شق کے اعتبار سے ہم بات کریں گے کہ صاحب کفایہ کی بات صحیح ہے یا شیخ مرتضیٰ انصاری کی بات صحیح ہے۔ اس لیے آئیے دو شقوں کو ملاحظہ کریں، کیسے دو شقیں پیدا ہوتی ہیں۔ دو شق یہ کہ اگر منکشف بعلم اجمالی، جو علم اجمالی متأخر از ملاقات و علم میں ملاقات ہے، منکشف متقدم ہو جائے ملاقات اور علم میں ملاقات سے، مثال جو ہے اس کو ملاحظہ کریں، یہ پیچیدہ الفاظ کو چھوڑیں، ہم مثال سے آپ کے سامنے پیش کریں، بلکہ آخوئی نے بھی مثال ہی پیش کی ہے۔ فرض کریں کہ ہمیں علم ہو گیا کہ ملاقات کپڑا پانی سے جمعرات کے دن ہے، اور جمعے کے دن علم اجمالی حاصل ہوا کہ ان دو برتنوں میں سے کوئی ایک بدھ کے دن ہی نجس ہو گیا تھا۔ علم اجمالی جمعے کے دن آیا ہے، لیکن وہ نجاست جو بدھ کے دن تھی، بدھ کے دن کی نجاست کا علم ہمیں جمعے کے دن ہوا ہے۔ جو بدھ کے دن نجاست ہوئی تھی اس کا علم ہمیں جمعے کے دن ہوا ہے، اس لیے کہ گھر میں ماسی نے آ کے بتایا جمعے کے دن کہ یہ جو ہے نجس ہو گیا تھا، مثلا ہمیں تو نہیں پتا تھا انہیں۔ جمعے کے جب وہ کام پر آئی تو اس نے بتایا کہ یہ تو نجس ہو گیا تھا، ویسے نجس ہوا تھا بدھ کے دن، لیکن اطلاع دی ماسی نے جمعے کے دن کہ جمعے کے دن نجس ہو گیا تھا۔ اور ملاقات کپڑے کی اس نجس پانی سے، علم اجمالی والے نجس پانی سے ہوئی ہے جمعرات کے دن، یعنی نجس علم اجمالی بدھ کے دن، ملاقات کپڑا ہوا ہے جمعرات کے دن، اور علم اجمالی پیدا ہوا جمعے کے دن۔ دیکھیں مثال میں اتنی پیچیدگی ہے تو الفاظ میں کتنی پیچیدگی ہوگی، آپ سوچئے۔ مثال میں اتنی پیچیدگی ہو رہی ہے، جبکہ مثال کو سمجھنا بڑا آسان ہوا کرتا ہے، اس لیے جو مثال سے ہی بات کو سمجھیں تو زیادہ آسان ہو گئے۔ تو یہاں پر جو کاشف ہے، جس کو علم اجمالی کہتے ہیں، جو ہمیں جمعے کے دن ہوا ہے، اگرچہ کہ کاشف جو جمعے کے دن علم اجمالی ہے متأخر کپڑے کی ملاقات سے، کہ جو کپڑے کی ملاقات جمعرات کے دن ہے، کپڑے کی ملاقات جمعرات کے دن ہے، لیکن منکشف جو اصل میں نجس ہوا تھا بدھ کے دن ہوا تھا، اس لیے وہ منکشف چونکہ بدھ کے دن ہے،
اس لیے منکشف مقدم ملاقات سے، بس اس کا مطلب بدھ کے دن سے ہی علم اجمالی پیدا ہو گیا ہے، چاہے علم اجمالی ہمیں جمعے کے دن ملا ہے، علم اجمالی ہمیں جمعے کے دن ملا ہے، لیکن منکشف کہلائے گا کہ منکشف جو نجاست ہے علم اجمالی والی وہ بدھ کے دن سے چلی آ رہی ہے۔ یہ پہلی صورتحال، بدھ جمعرات جمعہ، بدھ نجاست، جمعرات ٹکراؤ، اور جمعہ علم اجمالی، یہ تینوں مرحلے الگ الگ ہیں۔ یہ پہلی صورتحال ہو گئی۔ اب ان پہلی صورتحال میں کیا نتیجہ ہو وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے شکل تو سمجھ میں آیا کہ شکل کیسے رنگ کی ہے، یعنی شکل سمجھنا ہی بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کیسے ٹیڑھی مڑی شکل جا رہی ہے۔ پہلے شکل سمجھیں، اب دوسری شکل دیکھیں۔ دو شقیں نکالیں گے، دو شقوں میں سے ایک شق آغا مرتضیٰ انصاری کی تائید کرے گی، ایک شق صاحب کفایہ کی تائید کرے گی، اس لیے دونوں شقوں کو سمجھنا ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کپڑا دو برتن میں سے کسی ایک سے جمعرات کے دن ٹکرایا ہے، اور جمعے کے دن علم اجمالی واقع ہوا کہ دو برتن میں سے کسی ایک کے اندر خون کا ایک قطرہ گر گیا تھا۔ جب کپڑا واقع ہوا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر، تو اسی وقت جمعے کے دن علم ہوا کہ اسی وقت جو ہے کپڑا خون میں، کپڑا جب کسی ایک برتن سے لگ رہا تھا اسی وقت جو ہے خون کا قطرہ ایک برتن میں گرا تھا، یعنی جمعرات کے دن علم اجمالی جو خون گرا ہے وہ جمعرات کے دن ہے، علم اجمالی ہوا جمعے کے دن، اور کپڑا بھی جمعرات کے دن واقع ہوا ہے، بس دو چیز جمعرات کے دن ہے، ایک کپڑے کا ٹکرانا اور اسی وقت خون کا قطرہ بھی گرنا کسی ایک برتن کے اندر۔ تو نجس ہونا بھی جمعرات ہے، کپڑے کا ٹکرانا بھی جمعرات ہے، لیکن علم اجمالی ہمیں پیدا ہوا وہ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے۔ دو صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، ان دونوں صورتحال دونوں کی الگ الگ کیفیت ہے، اور دونوں کی الگ الگ کیفیت میں ایک آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کی تائید کرے گی اور ایک صاحب کفایہ کی تائید کرے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔